بھائی نے ایک حدیث کے بارے میں معلوم کیا تھا کہ اس طرح حدیث کا مفہوم ہے. انہوں نے بتایا کہ کسی کی نیکیاں تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گی، پھر وہ میدان محشر میں آئیں گے تو ان کی نیکیوں کو ضائع کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تم تنہائی میں گناہ کرتے تھے، اس وجہ سے ایسا ہوا. تو وہ حدیث حقیقتاً میرے ذہن میں نہیں تھی، تو میں نے یہ کہا کہ ویسے یہ لگتا نہیں ہے کہ حدیث کا کوئی ایسا مفہوم ہوگا. پھر جب میں نے اس کو دیکھا حدیث کو جا کر، تو یہ حدیث پاک میرے سامنے آئی. یہ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ 4245 نمبر حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ضرور ایک ایسی قوم کو جانتا ہوں جو میری امت میں سے ہوگی اور وہ قیامت کے دن تہامہ پہاڑوں کی مثل اپنی نیکیاں لے کر آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ انہیں ہباء منصورہ بنا دے گا، یعنی بالکل باریک ریزوں میں بدل دے گا، ان کی تمام نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. تو حضرت ثوبان اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صفہم لنا، ان لوگوں کا وصف ہمیں بیان کریں، وہ کیسے لوگ ہوں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کہا کہ آپ ہمیں بیان کر دیں ان کے بارے میں تاکہ ہم ان میں سے نہ ہو جائیں اور ہم پہلے جان جائیں ان کو. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ تمہارے بھائی ہوں گے اور تمہارے ہم قوم ہوں گے، اور وہ رات میں گناہ وغیرہ کریں گے جیسے تم یعنی عبادات کریں گے جیسے تم عبادات کرتے ہو، لیکن وہ ایک ایسی قوم ہوگی کہ جب وہ اکیلے ہوں گے تو بمحارم اللہ انتہکوہا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیز کو انتہکوہا، انہیں معمولی حقیر جانیں گے، ان کی بے عزتی کریں گے. انتہا کا ینتہکو معنی ہوتا ہے کسی کی بے آبروئی کرنا. جب اس کے بعد شے آتا ہے یعنی مفعول بہ آ جائے تو اس کا مفہوم ہوتا ہے کسی کی بے آبروئی کرنا، کسی کی تحقیر کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، اس طرح کے مفاہیم میں آتا ہے، یعنی حقیر اور معمولی سمجھنا. اب اس سے یہ نتیجہ پھر یہ نکلے گا جب آپ اس کو سمجھیں گے. ورنہ یہ تو مطلب کئی صحیح حدیثوں میں ہے کہ آدمی اعلانیہ گناہ کرے، اس سے بہتر ہے کہ تنہائی میں گناہ کرے، اور تنہائی میں گناہ کرنے سے بہتر ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرے اور گناہ نہ کرے. لیکن خدا نخواستہ اگر تنہائی میں گناہ ہو جائیں تو ہماری شریعت یہ نہیں کہتی کہ ایک تنہائی میں کیے گئے گناہ کی وجہ سے نیکیاں برباد ہو جائیں گی، اور وہ بھی تہامہ پہاڑ کے برابر. تو اب یہ اس پہ جب غور کرے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جس نے حرام قطعی کو حلال سمجھ کر کیا، تو اب وہ جب حلال سمجھ کر کرے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. جب دائرہ اسلام سے خارج ہوگا تو چاہے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے، اس کی نیکیاں تباہ ہو جائیں گی. اس لیے اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کو جو معمولی سمجھے، حقیر سمجھے، اور یہ سمجھے کہ اس میں رکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جیسے کوئی نماز ترک کرنے کو معمولی سمجھ رہا ہے اور نماز کا مذاق اڑا رہا ہے. اسی طرح اگر آپ رزق حلال کمانے کا کہیں تو حلال کا مذاق اڑانا شروع کر دیں اور حرام کی طرف بڑھیں. اسی طرح کوئی زنا سے منع کرے اور گندے کاموں سے منع کرے تو وہ اس کو بالکل حقیر اور معمولی سمجھے. جیسے کہ ہمارے فقہا نے فرمایا کہ حالت حیض میں زوجہ سے جسمانی تعلق کرنا حرام ہوتا ہے، تعلق قائم کرنا نص قطعی سے منع ہے. اب اگر کوئی اس کو حلال سمجھ کے کرے گا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ نص قطعی کے اندر اس کی ممانعت آئی اور اس نے توجہ نہیں کی، یا اس کو معمولی اور حقیر سمجھا یا حلال اور جائز سمجھا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کوئی نماز جان بوجھ کر قضا کی اس نے کفر کیا. تو بعض صحابہ ایسے تھے جو اس کو اس کے ظاہر پر رکھتے تھے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے دیگر صحابہ انہی کی پھر پیروی میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے دو مفہوم بیان فرمائے کہ یا تو یہ کفر اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہے بلکہ ناشکری کے معنی میں ہے کہ کسی نے ایک بھی نماز قضا کی تو بہت بڑی ناشکری کی، اللہ تعالیٰ کی احسان کی بہت بڑی ناشکری. اور یہ اپنے حقیقی معنی پر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس نے نماز کے ترک کو حلال جانا وہ کافر ہے. جیسے 3 جمعوں کے بارے میں جس نے 3 جمعے جان بوجھ کر ترک کر دیے اس نے کفر کیا. وہ یہی مسئلہ ہے کہ حلال سمجھ کے کیے، اس پر محمول کریں تو بالکل بیسٹ ہوگا. تو اب جو ہم نے اس کا جواب دیا تھا وہ تقریباً یہی تھا کہ یہ لگتا نہیں تھا جو حدیثوں کے اندر جو قرآن کی تعلیم کے ذریعے ہمیں ایک مقصود حاصل ہوا، مفاہیم حاصل ہوئے، اس کی روشنی میں اگر کوئی چھپ کر گناہ کرتا ہے لیکن حلال سمجھ کر نہیں کرتا، حرام سمجھ کے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا، نیکیاں ضائع نہیں ہوں گے. ہاں بعض ایسے ہوتے ہیں گناہ کہ ہم مثلا کسی کی غیبت کر رہے ہیں، ہم نے کسی کی چغلی کی ہے، ان میں ہو سکتا ہے کہ ہماری نیکیاں نکال کر اس کے نام اعمال میں ڈال دی جائیں، جیسے غیبت کے بارے میں معروف ہے. لیکن یہ تو مطلقاً گناہوں کے بارے میں تھا. محارم اللہ
جو بھی اللہ کی حرام کردہ اگر حلال سمجھ کے کریں گے اور حرام قطعی ہو تو پھر وہ کافر ہو جائے گا اور پھر یقیناً اس کے اعمال تباہ و برباد ہوں گے۔ نامحرم سے بات کرنے کے بجائے سر میں کیل ٹھونک لینا بہتر ہے۔ اس طرح کی حدیث میرے سامنے تو نہیں گزری، نگاہوں سے نہیں گزری، اگر ہو تو آپ دیکھ لیجئے گا یا میں بھی چلیں جا کر دیکھ لوں گا، لیکن اس کی تعویل ضروری ہوگی کیونکہ خود ہماری جو امہات المومنین ہیں انہوں نے مسائل صحابہ کو بتائے ہیں، اور یقیناً صحابہ ان کے لیے اگر ویسے دیکھیں تو نامحرم ہی ہیں، کیونکہ ویسے تو امہات المومنین ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی ازواج سے شادی کو منع کر دیا۔ اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو امتی کے لیے وہ ایک محارم ہی ہیں، لیکن دیگر معاملات کے اندر بھی صحابیات مسائل بتاتی رہی ہیں، بات ہوتی رہی ہے، اور آج کل کے دور میں آپ دیکھیں ڈاکٹر سے بات کرنی ہوتی ہے، وکیل سے، ججز سے، اگر تو نامحرم سے مطلقاً بات کرنا حرام قرار دے دیا جائے، اور خصوصاً باہر کے ممالک میں آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تاکہ حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں، آپ کو روکتے نہ روکتے کاؤنٹر کے اوپر، اور وہ کوئی ہر عورت تو نہیں بیٹھی ہوتی، بات کرنی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اگر ہوتی بھی حدیث فرض کر لیں ہے بھی تو یہ اس صورت میں ہے کہ بلا ضرورت کسی نامحرم سے اس انداز سے گفتگو کی جائے کہ اس کا دل مائل ہو، ہنس کے مسکرا کے ملائمت کے ساتھ، یہ بسمان اور تنہائی میں خاص طور پر یہ چیزیں ہوں گی تب یہ منع ہوگی، ورنہ ضرورتاً نامحرم کی آواز عورت کی آواز کسی نامحرم تک پہنچ جائے یا ضروری گفتگو کرنی ہو تو شرعی لحاظ سے اس پہ ممانعت نہیں ہوتی ہے۔ لیڈی ڈاکٹر ہر جگہ نہیں ہوتی ہیں، آپ لوگ جاتے ہیں ڈاکٹرز کو چیک کرانے کے لیے، وہ تو صرف بات ہی نہیں، وہ تو نفس پہ بھی ہاتھ رکھتا ہے، بعض اوقات اسٹیٹسکوپ سے چیک کرتا ہے، تو مجبوری کی صورتیں سب مستثنیٰ ہوتی ہیں۔ ایک ہی کویسچن کیا تھا کہ یہ قرآن پاک میں بیویوں کے لیے کبھی زوجات کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کبھی صاحبات، کبھی امرأتن کا لفظ استعمال ہوا ہے، کیا حکم شرع کے فرق ہوتا ہے ان میں؟ دیکھیں یہ صرف مختلف الفاظ ہوتے ہیں، جیسے ہمارے اردو کے اندر بیوی کہہ دیتے ہیں، زوجہ کہہ دیتے ہیں، عورت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، بھائی تمہاری عورت کے کیا حال چال ہیں، جیسے خاندان میں پوچھ لیتے ہیں، تو اس سے ایسا کوئی نہیں ہوتا کہ ان کے اندر کوئی خاص ایسے معانی پوشیدہ ہوں کہ زوجہ کہیں گے تو الگ مفہوم نکلے، امرأتن کہیں تو بیوی کے لیے الگ مفہوم نکل جائے، صاحبہ کہیں تو الگ نکل جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ایک ہی چیز کے لیے، ایک ہی عورت کے لیے مختلف نام وضع کیے گئے ہیں اور استعمال ہوئے ہیں قرآن پاک میں، تو ان میں باہم ایسا کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ بھائی کہتے ہیں کہ 12 یا 17 سال عصر کی نماز بالکل آخری 20 منٹس میں ادا کی مکروہ وقت کے اندر، تو کیا حکم شرع ہوگا، کیا لوٹانی ہوں گی؟ دیکھیں اس میں لوٹانے کا حکم جو مکروہ تحریمی نماز ہوتی ہے اس کو لوٹانے کا حکم ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر فقہا نے یہ فرمایا کہ اس کو ایسی آپ یعنی ادا ہو گیا، ناقص وقت میں آپ نے ادا کی، اللہ کی بارگاہ میں توبہ ضرور کرنی ہوگی، لیکن اس کو لوٹائیں نہیں۔ لیکن ہم جب کبھی بعض اوقات کہتے ہیں کہ اس کو لوٹائیں تو یہ زجرن ہوتا ہے، اور یہ مفتیان کرام کو اجازت ہوتی ہے کہ اگر اس میں معمولی طور پہ حکم دیا جائے کہ چلو ٹھیک ہے آپ ہو گیا کوئی بات نہیں توبہ کر لیں، تو پھر لوگ آخری وقت تک اس کو پوسٹ پون کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جس طرح کی سستیاں آج ہم معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں اس میں کوشش یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کو تھوڑا سا سخت مسئلے کی طرف لے کر آئیں تاکہ وہ پھر غلط کاموں کو اپنی عادت نہ بنا لیں۔ جیسے زکوٰۃ کی ادائیگی جب آپ پہ واجب ہو جائے تو یہ مطلق عن الوقت تھی، مطلق عن الوقت کا مطلب پوری زندگی میں جب کبھی وہ زکوٰۃ ادا کریں ادائی ہوگی، قضا کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور فقہا بہت بڑا طبقہ ہے فقہا کا جنہوں نے کہا کہ دیر سے کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، اگر آپ کہیں نہیں جلدی ادا کرو تو شریعت تو اس میں آسانی دینا چاہتی تھی، آپ نے الٹا سختی کر دی، جو پھر مزاج شرع کے اس مقام پر مخالف ہے، لہذا صحیح نہیں۔ لیکن ہمارے بہت سے فقہا نے پھر یہ حکم دیا کہ اگر ہم لوگوں کو یہ کہیں کہ آپ دیر سے دے دیجئے گا تو یہ ڈیلے کرتے رہیں گے، اگلے سال دوں گا، اس سے اگلے سال، اس سے اگلے سال، حتیٰ کہ موت آ گئی، تو اس لیے اب فتویٰ اس قول کے اوپر ہے کہ جیسی زکوٰۃ فرض ہو جائے جتنی جلدی ممکن ہو اس کو ادا کیا جائے، بلا وجہ تاخیر گناہ ہے، جس کے بارے میں لکھا ہے کہ 1-2 دن کی بھی تاخیر کے مستحق موجود ہے اور پھر آپ 1-2 دن کی تاخیر کریں تو گناہ ہے۔ ہاں کوئی لینے والا آپ کو بظاہر نہیں مل رہا ہے، مستحق نہیں مل رہا ہے تو تھوڑا ڈیلے ہو گیا، الگ بات ہے۔ تو یہ سمجھانے کا مقصد تھا کہ بعض اوقات فقہاء کرام جو ہیں وہ سختی کرتے ہیں بعض مسائل کے اندر، تو اس میں اب یہ تو چونکہ 12-17 سال کی نمازیں ہو گئیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور آئندہ ایسا ہرگز نہ کریں، نماز لوٹانے کا حکم ان کو نہیں ہوگا، کیونکہ اتنی طویل نمازیں لوٹانا یقینی سی بات ہے، اس کا مکلف بنائیں تو آدمی موجودہ فرض نماز ادا نہیں کر رہا، اس میں پھر وہ اور زیادہ سستی آتی ہے۔ دوسرے جو کہا کہ سخت بھوک اور پیشاب کے غلبے کی حالت میں نماز ادا کی،
تو پیشاب کے غلبے کی حالت میں تو نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے، سخت بھوک کے غلبے میں مکروہ تنزیہی ہوتی ہے، بھوک والی نہ لوٹائیں، لیکن جو مطلب پیشاب کے غلبے کے ساتھ نماز ادا کی، اگر کنفرم یاد ہیں تو ٹھیک، نہیں یاد تو اندازہ کر لیں، دل سے سوال کر لیں کتنی ہوں گی، 10 ہوں گی، 20 ہوں گی، 50 ہوں گی، جہاں دل مطمئن ہو ان نمازوں کو دہرانا ہوگا۔ کہ فقہ حنفی میں 2 نمازوں کو حقیقتاً جمع کرنا منع ہے۔ حقیقتاً جمع کرنے کا مطلب ایسا کہ ایک نماز کو قضا کریں اور اگلی نماز کے ساتھ اس کو پڑھیں، یا اگلی والی نماز کو وقت سے پہلے ادا کیا جائے۔ فقہ حنفی میں دونوں چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ اگر کہیں حدیث کے اندر ایسا آیا کہ کسی نے 2 نمازیں جمع کی تو ہم اسے جمع سوری پر محمول کرتے ہیں، یعنی اس سے جمع سوری مراد لیتے ہیں۔ جمع سوری کا مطلب یہ ہے کہ دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت میں ہوں لیکن صورتاً جمع نظر آئیں، جس کی صورت یہ ہوگی کہ پہلی نماز جو ہے مثلا ظہر بالکل آخری وقت میں پڑھیں کہ اب ٹائم بس ختم، اور اس کے بعد عصر کو اول وقت میں پڑھ لیں، تو یہ دونوں دیکھیں جمع ہوئیں لیکن اپنے اپنے وقت میں ہیں۔ ہاں، یہ جو میدان عرفات میں ظہر و عصر ملائی جاتی ہے، اس میں بھی ہمارے علماء احناف یہ کہتے ہیں کہ حاکم اسلام کی موجودگی اس میں شرط ہے، تو وہ نہیں ہوگا۔ باقی رہا جو مزدلفہ کے اندر مغرب اور عشاء ملا کے پڑھی جاتی ہے کہ مغرب کو نکال دیتے ہیں اور عشاء میں، وہ چونکہ صریح حدیث موجود ہے کہ صحابہ نے مغرب کی نماز ادا کرنا چاہیے، سرکار نے روک دیا اور سفر کرتے رہے، پھر نماز ادا کرنا چاہیے، سرکار نے روک دیا اور فرمایا کہ ہم مزدلفہ میں اس کو عشاء کی نماز کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، تو اس کو اس پر محمول کیا جاتا ہے کہ اس وقت کوئی ایسی وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی جس میں آپ کو بتایا گیا کہ یہ نماز تو آپ کو عشاء کے ساتھ ملا کر ہی پڑھنی ہے، اور اس میں قضا نہیں ہوتی۔ اسی لیے وہ جب آپ مزدلفہ پہنچ جاتے ہیں، یعنی عرفات سے مغرب کے بعد نکلے اور مزدلفہ پہنچے، پھر عشاء کے ٹائم میں دونوں نمازیں ادا کرتے ہیں، اور دونوں کو ادا کی نیت سے ادا کیا جاتا ہے، پہلے مغرب اور اس کے بعد عشاء۔ اس کے علاوہ جتنی بھی ہیں نمازیں اگر کہیں حدیث میں آیا تو اس سے مراد جمع سوری ہوگی۔ اور یہ میں آپ کو آخر میں عرض کر رہا تھا، یہ تو ایک خلاصہ ہوا، اور آخر میں عرض کر رہا تھا کہ اس سلسلے میں ہر شخص اپنے امام کی پیروی کرے، یعنی اگر شوافع پڑھتے ہیں، حنابلہ پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ پڑھیں، اور اگر ہمارے اور اس طرح رفع یدین کا مسئلہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے امام کی پیروی کرے گا، کہ اگر امام اعظم نے ان روایات کو لیا ہے جس میں رفع یدین کا ترک ہے تو ہم امام اعظم کو فالو کریں گے، اور کوئی ان اماموں کے پیچھے چلتا ہے یا ان روایات کو جو اماموں نے لی کہ جس میں رفع یدین کا تذکرہ ہے اور اس کو منسوخ نہیں مانتے تو وہ اس پر عمل کریں۔ اور یہ جو آخری بات تھی کہ اپنے امام کی پیروی کرنے میں کیا یہ ضروری ہے کہ تقلید شخصی واجب ہے، تو میں نے آپ کو عرض کیا کہ اب امت اس بات پر متفق ہے کہ ان چاروں اماموں میں سے کسی ایک امام کی تقلید کرنی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا تقلید کا کہ آپ قرآن و حدیث کو چھوڑ دیں، بلکہ ہم کسی ایک کے پیچھے اس لیے چلتے ہیں کہ ہمیں اعتماد ہوتا ہے کہ یہ صاحب علم ہے، صاحب تقوی ہے، اور اس نے قرآن و حدیث سے ہی مسئلہ نکال کر بیان کیا ہوگا۔ اور ایک شخص کی تقلید پر اس لیے متفق ہوئے کہ جو احکام شرع ہوتے ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی حکمت ابتلا ہے۔ ابتلا کا مطلب آزمائش میں مبتلا کرنا، تو آزمائش میں آدمی اسی وقت مبتلا ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز اس کے مخالف ہوتی ہے، پھر ہی امتحان ہوتا ہے، یعنی نفس راضی نہیں ہو رہا اور سستی آ رہی ہے، دیگر چیزیں، لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے اب تو ماننا ہے۔ کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے اس مسئلے کی وجہ سے، لیکن یہ تو ماننا ہے، مالی نقصان، روحانی تکلیف، دیگر چیزیں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ماننا پڑے گا۔ اب اگر ایک امام کی پیروی کریں گے تو یہ چیز زندہ رہے گی، کیونکہ بعض احکام آپ کے موافق ہوں گے، بعض مخالف ہوں گے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ چاروں اماموں میں سے سب چونکہ حق ہیں، کسی کی بھی پیروی کر لیں کسی بھی وقت میں، تو ایسا ہوگا کہ جب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حکم ماننے میں مشکل محسوس ہوگی، وہ امام شافعی کی طرف چلا جائے گا، وہاں مشکل ہوئی تو امام احمد بن حنبل کی طرف چلے گئے، ورنہ امام مالک کی طرف چلے گئے، تو پھر بتائیں کہ شرعی احکام میں ابتلا کہاں رہا۔ اور اسی طریقے سے اگر دو افراد ہیں اور کاروباری ڈیل یا کوئی بھی جھگڑا ہوا، جس کو آسانی محسوس ہوئی امام اعظم کے مسئلے میں، اس نے کہا میں تو امام اعظم کو مانوں گا اس مسئلے میں،
اور دوسرے کو امام شافعی کے مسئلہ ماننے میں آسانی، وہ کہتا ہے نہیں میں تو اس وقت امام شافعی کا مسئلہ مانوں گا، بتائیں فیصلہ کیسے ہوگا؟ اس لیے کسی ایک امام کی پیروی کرنا یہ ضروری ہوتا ہے، اور تقلید کا مفہوم یہی ہوتا ہے کہ ہم کسی ایک امام کے قول کو قبول کرتے ہیں دلیل پر نظر رکھے بغیر، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دلیل کو نظر انداز کر رہے ہیں، وہی بات کہ اعتماد اتنا ہوتا ہے کہ انہوں نے قرآن و حدیث سے مسئلہ نکالا ہوگا۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں تقلید نہیں کریں گے، آپ قرآن و حدیث سے ڈائریکٹ مسئلہ نکالیں، تو بھائی پھر یہ تو کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ جدید ترین مسائل ہیں اور اتنی پیچیدگیاں ہیں، آپ یہ سوالات سنتے ہیں، کتنے سارے سوالات ہیں، یہ سارے میرے سوالات ان کے سامنے پیش کر دیں اور کہیں کہ ہر ایک کا مسئلہ قرآن و حدیث سے نکال کر بتائیں۔ یقیناً جتنے بھی جدید مسائل ہیں اور بہت سارے قدیم مسائل بھی کہ ان میں نوعیتیں سوال کرنے والے کی ایسی ہو جاتی ہیں کہ براہ راست قرآن و حدیث سے مسئلہ نکالنا خود علماء کے لیے انتہائی مشکل اور تقریباً بعض صورتوں میں تو ناممکن بھی ہو جاتا ہے، چاہے جائے کہ ایک عام آدمی کو مکلف بنائیں کہ تم تقلید نہیں کرو بلکہ قرآن و حدیث سے خود تلاش کر کے نکالو۔ اور اگر کہتے ہیں کہ خود تلاش کر کے نہیں نکالو، علماء کے پاس آؤ، تو آج کے دور کے جب علماء کا قول قبول کر رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ قرآن و حدیث میں کیا ہے نہیں کیا، ہم کہتے ہیں جی ہمارے عالم ہیں انہوں نے بتایا بس ہم مان لیں گے، تو پھر امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتماد کرنے میں کون سی مصیبت ہے؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو احناف مجھے سن رہے ہیں، حنفی حضرات ہمارے بھائی بہن، وہ بالکل مطمئن ہو کر جو علماء احناف نے لکھا اس کو قبول کریں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہماری مسجد میں امام صاحب جو ہیں وہ نماز کے بعد بہت بلند آواز سے دعا کراتے ہیں، تو بعض نمازی ایسے ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہوئے ڈسٹرب ہوتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں جن مساجد میں فرض نمازوں کے بعد دعا رائج ہوتی ہے تو وہاں پر عمومی طور پر لوگ اس کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں اور ان کی نمازوں میں اتنی ڈسٹربنس نہیں ہوتی ہے، لیکن بہرحال بعض اوقات اجنبی بھی آ جاتا ہے تو امام صاحب کو بہت ہی بلند آواز سے نہیں کرانی چاہیے، تھوڑی سی پست آواز کر لیں اور دعا کروائیں، کیونکہ مسئلے دونوں طرح کے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی نمازی ڈسٹرب ہو رہا ہے وہ دعا ہی نہ کرائیں، تو پھر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں آپ نے دعا کیوں نہیں کروائی، تو بڑے پرابلم ہوتا ہے، تو تھوڑی سی آہستہ کر لیں، کوشش کریں کہ نمازی کی نماز ڈسٹرب نہ ہو۔